اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما على مستوى المدلول التصدیقی للجملة فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة عن معنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء وبذلك يثبت المفهوم إلى آخره. حضرات، ہم لوگوں کی گفتگو کئی روز سے مسلسل مفہوم کے سلسلے میں چل رہی ہے. ضابط مفہوم کی جو انہوں نے گفتگو کی تو بتایا ہے کہ دو مرحلے میں گفتگو ہوگی. جائے گاہ اور مستوی اور مقام میں مدلول تصوری میں بحث ہو، جائے گاہ مستوی اور مقام میں مدلول تصدیقی میں بحث ہو. انہوں نے فرمایا تھا کہ دو طریقے سے اس مفہوم کو سمجھا جا سکتا ہے. یا بتایا تھا کہ جزا متوقف ہے کس چیز پر مولانا؟ شرط پر. ٹھیک. یا بتایا تھا کہ شرط مستلزم کیا ہے؟ جزا ہے. مرحلہ تصوری میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر معنی تصوری کے جہت سے آپ دیکھیں گے تو جملہ شرطیہ یا وہ جملہ جو مفہوم رکھتا ہے اس کا معنی نسبت توقفیہ کو سمجھائے گا. چونکہ حیت ہے نا، اذا جاءک زید فاکرمہ، یہ حیت ہے. یہ حیت نسبت توقفیہ کو سمجھائے گی. اگر معادل اسمی لائیں گے تو کیا ہوگا؟ توقف جزا. بولیں بیداری کے ساتھ، توقف جزا برشا. دوسرا معنی بھی سمجھایا تھا. ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے اس کا کہ اذا جاءک زید فاکرمہ جیسی چیزوں میں مفہوم کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ توقف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس جہت سے کہ شرط مستلزم جزا ہے. اذا جاءک زید فاکرمہ یہ ہے، اذا جاءک زید فاکرمہ. یہ شرط جو ہے نا یہ مستلزم جزا ہے. جب زید تمہارے پاس آئے تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ احترام ہے. توقف والے میں یہ بتایا تھا کہ احترام متوقف ہے آنے پر، تو صرف اور صرف آنے ہی کی صورت میں احترام ہے، باقی کی صورت میں نہیں ہے. یہ ہے مفہوم. بس اگر نہیں آئے مفہوم کیا ہوا؟ نہیں آئے تو احترام نہیں ہے. مستلزم والے میں ہو سکتا ہے مجیء ہو سکتا ہے فقر ہو سکتا ہے عدل ہو. کئی جہت سے احترام ہو سکتا ہے، مگر اذا جاءک زید فاکرمہ میں یہ احترام جو سمجھ میں آ رہا ہے نا کیا ہے؟ فرمایا شرط اذا جاءک یہ مستلزم اکرام ہے. یہ مستلزم اکرام ہے. پس اگر مجیء نہیں ہے تو کیا احترام بطور کلی ختم ہو گیا؟ ہو سکتا ہے احترام کس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کس کی وجہ سے ہو، ہے نا. دوسری یہ بھی مستلزم احترام ہے، یہ بھی ہے. تب احترام ختم نہیں ہوا. اب اگر آپ کو کہنا ہے کہ اگر مجیء نہ ہو تو پھر احترام ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک مقدمہ بنانا پڑے گا جس کو مقدمات حکمت یا قرینہ حکمت کہا جاتا ہے. آپ یہ کہیں گے کہ قائل اور متکلم مقام بیان تمام مراد میں تھا، مقام بیان تمام مراد میں تھا، اور اس نے اذا جاءک کو مطلق بولا ہے، مطلق بولا ہے. ٹھیک ہے. تو احترام جو ہے اس کی نظر میں کس کی وجہ سے ہے؟
جاکا کی وجہ سے. اگر کسی اور وجہ سے بھی احترام کروانا مقصود ہوتا تو اس وجہ کا بھی ذکر نہیں کیا. جب ذکر نہیں کیا تو وہ اور وجہ مد نظر نہیں ہے, تو اگر نہیں آیا ہاں یہ بتائیے, یہ جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ والا مفہوم, یہ لغوی طور پہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آپ نے قرن حکمت جاری کیا, اور قرن حکمت کہاں جاری ہوتا ہے؟ ہاں حال متکلم کو دیکھتے ہوئے نا. تم کون سا مرحلہ ہو گیا؟ مرحلہ تصدیقی ہو گیا. یہی ہے پورا لب و لباب آج کے درس کا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہ زید جو ہے نا, ایک چیز اور یہاں پر آئی ہے, زید جو ہے اس کے مختلف حالات ہیں. زید مرض اور عدم مرض کی جہت سے ہے نا, عدم عدل وغیرہ کی لحاظ سے مختلف احوال اس پر وارد ہوتے ہیں. اطلاق جو ہوتا ہے کبھی اطلاق افرادی ہوتا ہے, کبھی اطلاق احوالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی اطلاق افرادی, کبھی اطلاق احوالی. اطلاق افرادی میں افراد مد نظر ہوتے ہیں. ایک جملہ ایک لفظ بولا کہ اس کے مختلف مصادیق مختلف افراد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, عالم مثلا عالم کے افراد زید, عمرو, بکر, خالد فلاں فلاں ہو سکتے ہیں. اطلاق احوالی میں کیا ہوتا ہے, معنی ایک ہی ہوتا ہے, فرد ایک ہے, مگر اس فرد کی حالتیں افراد میں مختلف ہیں, حالتیں مختلف ہیں. اسے اطلاق احوالی کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, تو یہاں پر زید کے لیے یہ سب حالتیں ہیں, آنا, فقر, عدل, کرم, فلاں, دھماکہ. مگر کیونکہ اس جملے کو اس نے مطلق بولا ہے, اس جملے کو مطلق بولا ہے, اذا جاء زید فقر ہو, تو اطلاق احوالی کی مدد لیتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ زید اب اگر نہیں آتا ہے تو کسی اور چیز کی وجہ سے احترام اس کا نہیں کیا جائے گا, کیونکہ مقام بیان تمام مراد میں تھا. آئیے دیکھیں وَأَمَّا او عَلَى مستوى المدلول تصدیقی. ایک میں اس کو بھی پڑھ لیتا ہوں, اوپر والا پیراگراف اگر آپ لوگ اجازت دیں. بعض لوگوں کے لیے شاید غیر واضح رہا ہو تو میں ایک مثال آج دے دیتا ہوں. وَإِذَا ثَبَتَ دَلَالَةُ الْجُمْلَةِ فِي مَرَةِ التَّصَوُّرِ عَلَى النِّسْبَةِ التَّوَقُّفِيَّةِ وَالِالْتِصَاقِيَّةِ ثبت المفہوم. اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جملہ جو ہے مرحلہ مدلول تصوری میں نسبت توقفیہ اور التصاقیہ پر دلالت کرتا ہے, کہ ثابت ہو چکی بات کہ جملہ مرحلہ تصوریہ میں کہاں پہ دلالت کرتا ہے مولانا؟ نسبت توقفیہ پہ, نہ کہ استلزام پر, توقف پہ. اگر حرف کی اور حیت کی شکل میں ترجمہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا توقف کا؟ جی, نسبت توقفیہ اور التصاقیہ پر دلالت کرتا ہے اگر جملہ. ٹھیک ہے, تو مفہوم ثابت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جزا متوقف ہے شرط پر, اضافات الشرط. ٹھیک, وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُ الشَّرْطِ. اب یہاں پر جو ہے نا, کبھی شرط جو ہے وہ علت تامہ یا علت منحصرہ ہے, کائے کے لیے؟ جزا کے لیے. کبھی جزء العلت ہے جزا کے لیے. ٹھیک ہے, تو شہید صدر فرماتے نا علت ہونا ضروری نہیں, علت تامہ یا جزء العلت یا علت منحصرہ ہو. اگر اتفاقی طور پر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جزا متوقف ہوتی ہے کس پر؟ شرط پر, تو وہ توقف تصادفی بھی کفایت کرتا ہے مفہوم کو سمجھانے کے لیے. دیکھیے میں مثال دوں گا. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَوْنُ الشَّرْطِ, اگرچہ یہ اگرچہ ہے, اور اگرچہ لم یثبت ثابت نہ ہو کون الشرط علت للجزاء او جزء علت لہو, کہ شرط جو ہے وہ علت یا جزء علت ہے کس کے لیے؟ جزا کے لیے. بل ولو لم یثبت اللزوم اطلاقا, حتی یہ بھی نہ ثابت ہو کہ ہمیشہ یہ دونوں لازم ملزوم رہتے ہیں, لزوم ہمیشگی بھی لزوم دوامی بھی ثابت نہ ہو. وکانت توقف لمجرد صدفتین, اور توقف جو ہے وہ اتفاقی اور صدفی طور پہ ہو تب بھی مفہوم ثابت ہو جاتا ہے. کیسے؟ مثال لکھیے گا. مثال میں آپ کو سمجھ عرض کر رہا ہوں. اذا جاءک الاستاذ, اذا جاء الاستاذ, ٹھیک ہے, کان الساعۃ التاسعہ. کوئی استاد امام خمینی کے طریقے سے ہے کہ جب نجف میں گزرتے تھے گلیوں سے تو جس کی گھڑی خراب ہو جاتی تھی وہ اپنی گھڑی صحیح کر لیتا تھا. سنا آپ نے امام خمینی کی بات؟ ایسا انسان ڈسپلین اور منظم والا ہوتا تب ترقی کرتا ہے, تب خمینی بنتا ہے.
امام خمینی کے لیے میں نے ایران میں لوگوں سے صرف نہیں سنا، بات ایران میں تو سنا ہی ہے. مجھے تعجب یہ ہوا کہ خود میرے والد صاحب نے نجف میں رہے اور انہوں نے یہ حالات بتائے ہیں. والد صاحب کے منہ سے میں نے جملہ سنا ہے. ایرانیوں کے منہ سے خالی اگر سنا ہوتا تو شاید آپ سمجھتے کہ تھوڑا سا مبالغہ کا رخ ہوگا. والد صاحب نے بتائی یہ بات کہ امام خمینی جب درس دینے کے لیے درس خارج نجف میں دیتے تھے، درس خارج دینے کے لیے جاتے تھے تو نظم اور پنکچوالٹی اور ڈسپلین کا یہ عالم تھا کہ جب وہاں سے گزرتے تھے تو لوگ سمجھ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے، ایک منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا ان کا ٹائم. جو ٹائم ہے ان کا وہاں درس دینے کا، اسی ٹائم پہ نکلتے تھے گھر سے، اسی ٹائم پہ وہاں پہنچتے تھے اپنے مدرس میں. اور بازار والے جو ہیں وہ اپنا ٹائم دیکھتے تھے، امام خمینی کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے یہ اب یہ ٹائم ہو گیا، اب 9 بج گیا مثلا. یہ پوزیشن تھی. تو یہاں پہ لکھا کیا ہے؟ اذا جاء الاستاذ کان الساعۃ التاسعہ، جب استاد آتا ہے تو 9 بجتا ہے. امام خمینی آتے ہیں تو 9 بجتا ہے. جب حرم میں داخل ہوتے تو حرم کے سامنے جو دکان ہے سب سمجھ جاتی 9 بج گیا، سارے دکان سمجھ جاتے 9 بج گیا. ٹھیک ہے. اذا جاء الاستاذ کان الساعۃ التاسعہ میں اس مثال میں صدفتاً ایسا ہوتا ہے کہ استاد کا آنا اتفاقی طور پہ ایسا ہوتا ہے، لزوم نہیں ہے. ان کے اندر لزوم منطقی نہیں پایا جاتا ہے کہ جب بھی ایسا ہوگا تب ایسا ہوگا حتماً. یہ اتفاق ہے کہ جب بھی امام خمینی آتے ہیں تب 9 بجتا ہے. ٹھیک ہے. صدفتاً ایسا ہوتا ہے کہ استاد کا آنا ساعت 9 یا ساعت 9 کے ہمراہ ہوتا ہے، مگر اس تصادفی توقف جزا بر شرط کی بنا پر بھی یہ کہنا صحیح ہے. کیا؟ لا تکون الساعۃ التاسعہ اذا لم یأتی الاستاذ. 9 نہیں بجا ہے جب استاد نہیں آیا. اذا جاء الاستاذ کان الساعۃ التاسعہ، جب استاد آئے تو 9 بجتا ہے. اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ نہ استاد کا نہ علت ہے، نہ جزء علت ہے، نہ علت منظرہ ہے، نہ لزومی وہ ہے کیا بولتے ہیں کیا لفظ ہے؟ لزومی توقف ہے. توقف لزومی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صدفتاً ہے. مگر یہ صدفی طور پہ بھی اتنا زیادہ تکرار ہوا ہے کہ مفہوم کو سمجھا رہا ہے. کہ جیسے ہی میں نے کہا کہ اذا جاء الاستاذ کان الساعۃ التاسعہ، تو آپ اس کا مفہوم کیا نکال سکتے ہیں کہ جب استاد نہیں آیا تو نہیں بجا. یہ شہید صدر سمجھانا چاہ رہے ہیں اس چیز کو. ہوگی بات یہ؟ اب نیچے آئیے. واما علی مستوى المدلول تصدیقی، جہاں تک جائے گاہ مدلول تصدیقی کی گفتگو ہے نا مولانا، جہاں تک جائے گاہ مدلول تصدیقی کا مرحلہ ہے تو فقط تکشف الجملۃ فی ھذہ المرحلۃ، اس مرحلے میں. کون سے مرحلے میں؟ سب لوگ بولیے. اس مرحلے میں، مرحلہ تصدیقی میں کشف کرتا ہے جملہ فاعل ہے، کشف کرتا ہے. کس چیز کو کشف کرتا ہے؟ عن معنن، ایسے معنی کا انکشاف کرتا ہے کہ یبرہنو، کہ یہ معنی برہان قائم کرتا ہے، دلیل قائم کرتا ہے علی ان الشرط علت منحصرۃ، کہ شرط جو کیا ہے؟ علت منحصرہ ہے. اوپر شرط کا علت منحصرہ والی بات نہیں کی تھی، کیا کہا تھا؟ توقف، چاہے صدفی طور پہ ہو. یہاں پہ فرماتے ہیں مدلول تصدیقی میں جب ہم چلتے ہیں نا تو پھر جملہ کشف کرتا ہے کہ شرط علت منحصرہ یا جزء علت منحصرہ ہے. کائے کے لیے؟ جزا کے لیے. بولتے رہنا میرے ساتھ. وَبِذَلِكَ يَثْبُتُ الْمَفْهُومُ، اور جب یہ پتا چل جاتا ہے کہ شرط علت منحصرہ ہے جزا کے لیے، تب مفہوم ثابت ہوتا ہے، ورنہ ثابت نہیں ہوتا ہے. یعنی جب تک آپ یہ نہیں ثابت کریں گے کہ احترام کے لیے علت منحصرہ مجیء ہے، اس وقت تک عدم احترام کا حکم نہیں لگے گا. پہلے آپ یہ ثابت کیے اذا جاء زید فاکرمہ میں احترام صرف اور صرف کس وجہ سے ہے. یہ کیسے ثابت کیجیے گا؟ یہ کیسے ثابت کیجیے گا؟ اکرام صرف اور صرف مجیء کی وجہ سے ہے. کاہے کے ذریعے؟ بولے زور سے نہیں بولا نا. قرین حکمت کیسے ثابت ہوگا؟ تو پہلے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ علت منحصرہ ہے، صرف اس کی وجہ سے احترام ہے، تب تو احترام اٹھے گا کہ اب اس کا احترام نہیں کرنا ہے. ورنہ اگر اس کا علت منحصرہ ہونا ثابت نہیں ہوگا، صرف یہی ایک علت ہے احترام کی
تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب زید نہ آئے تو احترام نہ کرو. ہو سکتا ہے زید نہ آئے تب بھی اس کے عدالت کی وجہ سے احترام ہو, فخر کی وجہ سے احترام ہو, کسی اور وجہ سے احترام ہو. سمجھ میں گیا؟ تو مرحلہ تصدیقی میں علت منحصرہ ہونا ضروری نہیں ہے, توقف سمجھ میں آ رہا ہے چاہے تصادفی طور پہ. لیکن یہاں مرحلہ تصدیقی میں اگر آپ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ مفہوم کب سمجھ آئے گا؟ کہ جب آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ شرط جو ہے وہ جزا کے لیے کیا ہے؟ علت منحصرہ یا جزء علت ہے. ٹھیک ہے, وہ بذالک یہاں کا مفہوم ثابت ہوگا. وہذا, دیکھیں میں نے واقعاً اور انصافاً اس کے لیے بڑی محنت کی ہے, انصافاً محنت کی ہے, اور اس سے زیادہ محنت سے میں عرض نہیں کر سکتا ہوں. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مباحثہ اس کا جدی طور پہ کیجئے گا. ٹھیک ہے. وہذا, ہذا نہیں اس بات مفہوم, وہذا نہیں اس بات مفہوم, من قبیل المحاولت, الحادفہ جو ہے صفات محاولہ کی, حادفہ یعنی مقصود اور منظور کے تحت, کسی خاص مقصود ہدف سے بنا ہے, کسی خاص مقصود و منظور کے تحت. ٹھیک ہے. وہذا یعنی اس بات مفہوم من قبیل المحاولہ, اس کوشش کی جہت سے, اس کوشش کی قبیل سے, اس کوشش کی قسم سے کہ جو اس مقصد سے کی جاتی. کس مقصد سے کی جاتی کوشش؟ لے اس بات المفہوم, مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے, تمسکن بالاطلاق الاحوالی للشرط. ٹھیک ہے, تمسک کرتے ہوئے, کاہے سے؟ اطلاق احوالی سے, شرط کے لیے اطلاق احوالی سے تمسک کرتے ہوئے, لے اس بات کون ہی, اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ شرط کون ہے, یعنی شرط جو ہے وہ مؤثر ہے علی ای حال, ہر حالت میں جزا کے لیے مؤثر کیا مولانا؟ شرط ہے. سواء سبقہ شیء آخر او لا, چاہے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز پائی جاتی ہو جو احترام کا سبب بن سکتی ہے یا نہیں. زید میں احترام کا سبب بن سکتی ہے عدالت بھی, فقر بھی, کرم بھی, بہت سی چیزیں, مگر احترام کو حکم کس جہت سے لگایا گیا ہے؟ ہاں, مجی کی جہت سے. استنتاج انحصار علت, اس چیز کے استنجا. ثم, دو شرطیں, دو چیزیں ہیں, میں پھر ملاؤں گا, گھبرائیے نہیں, ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں لفظی. ثم, پہلے تو بتایا تھا لے اس بات کو نہیں, تمسک کیا جاتا ہے نا, تمسک کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے. تمسک کیا تھا وہ قرین حکمت یا اطلاق کے حوالے سے, ایک تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شرط جو ہے وہ مؤثر ہے جزا میں, دوسرے ثم, پھر دوسرے یہ کہ لے استنتاج انحصار علت بالشرط من ذالک, یہ نتیجہ دینے کے لیے کہ شرط جو ہے وہی علت منحصرہ ہے, من ذالک یعنی اس طریقے احراز اجراء قرین حکمت, اجراء قرین حکمت کے ذریعے سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ شرط جو ہے وہ علت منحصرہ ہے جزا کے لیے. اذ لو کانت للجزاء علت اخرى, اس لیے کہ جزا کے لیے کوئی اور بھی علت اگر ہوگی تو لما کان الشرط مؤثرا, تو پھر شرط جو ہے مؤثر نہیں ہوگی. فی حال, ایسی حالت میں کہ سبق قاتل کا علت, کہ وہ علت اس کے علاوہ بھی موجود ہو جزا کے لیے. فإن هذا انتزاع, پس یہ جو ہم نے اپنی پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کی ہے, یہ ایک طریقے کا انتزاع ہے, نکالنا ہے نا, للمفہوم, مفہوم کے لیے, یعنی مفہوم کا انتزاع کرنا ہے, مفہوم کو نکالنا ہے. من المدلول تصدیقی, مدلول تصدیقی کے ذریعے سے. لأن الاطلاق الاحوال للشرط مدلول لقرینۃ الحکمت, اس لیے کہ اطلاق احوالی جو ہے نا وہ شرط کا جو اطلاق احوالی ہے وہ مدلول قرین حکمت ہے. وقد تقدم سابقا, اور پہلی بات گزر چکی ہے کہ ان قرینۃ الحکمت, قرین حکمت جو ہے ذات و مدلول تصدیقین, یہ صاحب مدلول تصدیقی ہے. ولا تساہم فی تکوین المدلول تصوری, اور اس کی کوئی بھی شرکت, کوئی سہم, تساہم, ولا تساہم, کوئی بھی شرکت اس کی مدلول تصوری کے وجود میں لانے میں نہیں ہوتی ہے, مدلول تصوری کے وجود میں لانے میں نہیں ہوتی اس کی کوئی شرکت. یہ لفظی ترجمہ مکمل کر دیا میں نے, کیونکہ یہ بھی ایک اہم کام تھا. مفہوم کو پھر سے واضح کرتا ہوں. ٹھیک, مدلول لفظی ترجمے کے بعد کیا, وہذا یعنی اس, ہذا نہیں, اس بات مفہوم, جو مفہوم کہا انہوں نے کہ
शर्त जो है वो इल्लत मुनस्सिरा है जज़ा के लिए। अगर ये साबित हो गया तो क्या साबित हो जाएगा? मफ़हूम साबित हो जाएगा। हाजा यानी उसी की वजाहत कर रहे हैं, हाजा यानी इस बात मफ़हूम, इस तरीके से। किस तरीके से इस बात मफ़हूम? इस तरीके से कि मफ़हूम को साबित किया जाए तमस्सुक करते हुए इतलाक़ अहवाली और करीने हिकमत से। ठीक है, ये क्यों होता है? करीने हिकमत से तमस्सुक क्यों करते हैं? इतलाक़ अहवाली से तमस्सुक क्यों करते हैं? इस तरीके से मफ़हूम को साबित करने के लिए दो मकसद के तहत दो चीजें साबित होंगी, तब पूरा नतीजा सामने आएगा। पहली बात तो यह है कि इस बात कौन है, हम तमस्सुक करते हैं इतलाक़ अहवाली और करीने हिकमत से, क्यों? ताकि ये साबित कर दें कि शर्त जो है वो क्या है? मुअस्सिर है। हर हालत में शर्त ही मुअस्सिर है जज़ा के लिए। क्या है? शर्त मुअस्सिर है जज़ा के लिए। यानी एहतराम क्यों हो रहा मौलाना? मुअस्सिर एहतराम में क्या चीज है? मजी है, शर्त है। अहसन, एक बात। दूसरी बात तो हमको ये साबित करना पड़ता है, दूसरी बात जो हमको देखनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है? सुम्मल इस्तिंताज इन्हिसार इल्लत बिशर्त, के इल्लत मुनहसिर बे शर्त है। क्या तर्जुमा होगा? इल्लत मुनहसिर बे शर्त है। इल्लत का है कि मौलाना? हाँ हाँ, तकल्लुफ से मत बोला कि गलत बोली आप तब भी खुल के बोलिए। इल्लत जो है वो काहे की? एहतराम की, यानी जजा की। दानिश साहब जोर से बोलिए, जजा की, है ना? जजा की इल्लत जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुनहसिर कर देना इल्लत को काहे पर? शर्त पर। इल्लत एहतराम और इल्लत जजा क्या? सिर्फ और सिर्फ शर्त है। तो दो चीजें साबित होती तब मफ़हूम निकलता है। इतलाक़ अहवाली से, इतलाक़ अहवाली से सहारा लेकर के आप दो बातें पहले साबित करते हैं। क्या? असरे शर्त दर जजा, कि शर्त मुअस्सिर है जजा में। दूसरी बात है सिर्फ मुअस्सिर नहीं है, तन्हा मुअस्सिर है, तन्हा शर्त ही मुअस्सिर है। इल्लत मुनहसिरा क्या है? शर्त है। यानी एहतराम सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? इसका आने की वजह से, दूसरी जैसे एहतराम नहीं। ये दो बातें काहे से साबित होती मौलाना? किस चीज से तमस्सुक करते हुए? इतलाक़ अहवाली और करीने हिकमत से। ठीक है, फ़इन्ना हाज़ा इंतिज़ाम लिल मफ़हूम। ये इंतिज़ाम मफ़हूम किसकी वजह से, किस मरहले में हो रहा है मौलाना? मरहले तस्दीक़ी में हो रहा है। क्यों? आगे वाली बात पहले आप बोलिए, क्यों हो रहा है? चूंकि इतलाक़ और करीने हिकमत जो है वो कहाँ बात जारी होता है? लिअन्ना इतलाक़ अल अहवाली लिश्शर्त मदलूल लिक़रीने हिकमत। चूंकि इतलाक़ अहवाली जो शर्त का वो क्या है? मदलूल करीने हिकमत है। वक़द तक़द्दम साबिक़न, पहली बात गुजर चुकी है कि अन्ना करीनतुल हिकमत ज़ातु मदलूलिन तस्दीक़िय्यिन। करीने हिकमत क्या है? साहिबे, हाँ, साहिब मदलूल तस्दीक़ी है कि मदलूल तसव्वुरी। वला तसाहुमा फी तकवीनिल मदलूल तसव्वुरी, और करीने हिकमत की कोई भी शिरकत, कोई भी उसका सहम और कोई भी नक्श और किरदार मदलूल तसव्वुरी की तकवीन और ईजाद में नहीं रहता। हाज़ा मा यंबग़ी अन युक़ाल फी तहदीद ज़ाबित। ज़ाबित को ढूंढने निकले थे ना, तो मैं शहीद सदर यहाँ पे अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं। यही ज़ाबित है किस चीज को समझने के लिए? मफ़हूम को समझने के लिए। कि अगर मरहले तसव्वुरी में आप कहते हैं तो ज़ाबित निस्बत तवक्कुफिया है, मदलूल तस्दीक़ी में कहते हैं तो करीने हिकमत है। इस्तिल्ज़ाम वाली अगर बात करते हैं, इस्तिल्ज़ाम और इस्तिल्ज़ाम जो है वो बेइज़ाफ़े इल्लत मुनहसिरा शुदन है, बेसबब इस्बात इल्लत मुनहसिरा बुदन है क्या? शर्त पर है जज़ा। ठीक है, ये हो गई बात, ये ज़ाबित हो गया। अगर शॉर्टकट में अगर आपको लिखना है, जो लोग शौकीन है लिखने के, उनके लिए मैं मुख्तसर लिखवा देता हूं। दर मदलूल
لکھیے میں بول رہا ہوں بورڈ پہ لکھوں گا ٹائم لگ جائے گا. مدلول جملہ شرطیہ کے مدلول میں ضابط مفہوم. یہ ہے ہیڈنگ. یہ ضابط مفہوم جملہ شرطیہ کے مدلول میں مفہوم کا ضابط یا ضابط مفہوم. دو نقطہ ڈال لکھیے. ایک مرحلہ تصوری، اگر ضابط مفہوم اس مقام میں ہو تو یہ کہنا ہوگا، تو یہ کہنا چاہیے یا کہنا ہوگا کہ ادات شرط اور ہیئت جملہ شرطیہ، ادات شرط اور ہیئت جملہ شرطیہ نسبت توقفیہ کے لیے وضع ہوئے ہیں. ہیئت جملہ شرطیہ نسبت، جلدی لکھیے، ہیئت جملہ شرطیہ نسبت توقفیہ کے لیے وضع ہوئے ہیں. چونکہ ریکارڈنگ چل رہی ہے نا اس لیے جلدی لکھیے. دو مرحلہ تصدیقی، اگر ضابط مفہوم اس مرحلے میں ہو، اگر ضابط مفہوم اس مرحلے میں ہو تو کہنا ہوگا کہ جملہ شرطیہ یا ادات کی وضع نسبت توقفیہ کے لیے نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ مفید استلزام ہے، بلکہ مفید استلزام ہے. چونکہ متکلم مقام بیان میں ہے اور شرط کو مطلق لایا ہے، پس ظاہر جملہ شرطیہ یہ ہے کہ ظاہر جملہ شرطیہ یہ ہے کہ متکلم نے ارادہ کیا ہے کہ جزا میں علت تاثیر گزار صرف اور صرف یہی شرط ہے، صرف اور صرف یہی شرط ہے. خواہ اس کے پہلے کوئی دوسری علت رہی ہو یا نہ رہی ہو. آئیے وَأَمَّا الْمَشْهُورُ، میں نے اپنی بات کہہ دی، اب مشہور کی بات دیکھتے ہیں کیا ہے. جہاں تک مشہور کی بات ہے فَقَدْ اتَّجَهُوا إِلَى تَحْدِيدِ الضَّابِطِ الْمَفْهُومِ فِي رُكْنَيْنِ، انہوں نے تحدید ضابط کو دو رکنوں میں پیش کیا ہے، اس کی توجیہ کی انہوں نے، پیش کیا انہوں نے. تو کیا نام ہے، ضابط کو معین کیا ہے
ٹھیک ہے. تحدید یعنی تعیین, تحدید ضابط مفہوم کی توجیہ, اور توجیہ سے مراد وجہ سے یا شکل بیان کرنا, پیش کرنا. اس کی تصویر ان دو رکنوں میں خلاصہ کر کے پیش کی ہے. ضرور نے کہا کہ ضابط مفہوم کیا ہے, احدہما, پہلا کیا ہے, استفادۃ اللزوم العلی انحصاری. پہلی بات تو یہ کہ شرط علت انحصاری اور ہمیشگی ہو, کس کے لیے, جزا کے لیے, تب مفہوم ہوگا. دوسری بات کہ جو چیز معلق ہے, کون المعلق کے مطلق الحکم لا شخص, معلق جو کیا ہے, مطلق حکم ہو نہ کہ شخص حکم. یہ دو چیزیں بیان کر دیں. ولا کلام لنا فعلا فی الرکن الثانی, ابھی ہم اس مرحلے میں دوسری والی جو ان کی وہ ہے نا رکن ہے, دوسرا رکن, اس رکن پہ بات نہیں کریں گے. اگر جس رکن کے اوپر پہلے گفتگو کر چکے ہیں شیخ صدر مختصراً, ہے نا, شیخ صدر نے اشارہ کیا تھا اس چیز کی طرف پہلے ہی کہ شخص سے حکم نہیں ہو بلکہ تبھی حکم ہو. شاید اسی وجہ سے کہہ دیا کہ یہاں مقام بیان نہیں اس کا. ٹھیک. وَأَمَّا الرُّكْنُ الْأَوَّلُ, اصل جھگڑا جو ہے, جنجال اور بحث جو رکن اول میں ہے. رکن اول کیا تھا مولانا بتائیے. یہ شرط علت انحصاری, ہاں, شرط جزا کے لیے علت انحصاری ہو اور کیا ہو, لزومی ہو. ٹھیک ہے. فالالتزام برکنیت غیر صحیح برکنیت غیر صحیح, پس رکنیت رکن دوم کا ملتزم ہونا یعنی یہ کہنا کہ شرط یا ضرور و ضرور کیا ہو, علت منحصرہ و جزا کے لیے, یہ صحیح نہیں ہے. احسنت, صحیح نہیں ہے. اذ یکفی فی اثبات المفہوم کما تقدم, جیسا پہلے گزرا ہے کہ اثبات مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے کافی کیا کافی ہے, دلالت الجملۃ علی الربط بنحو التوقف, کہ جملہ ربط پر دلالت کرے بنحو توقف, ولو کانا توقف علی سبیل الصدفہ, اگرچہ توقف پر سبیل صدفہ ہی کیوں نہ ہو. اس لائن کی وجہ سے میں نے پورا پیراگراف والا پڑھایا تھا اور مثال دی تھی زجاج استاد والی. اب سمجھے یہ استاد جو آپ کی محبت قدر کرتا نہیں کرتا ہے, آپ سے محبت کرتا نہیں کرتا ہے. اس آخری جملے کے لیے, آدھی لائن کے لیے وہ پورا والا پیراگراف میں نے مثال دے کر کے آپ کے سامنے دوبارہ پیش کیا تھا. یہاں سے جو چیز استشمام ہوتی ہے وہ کیا استشمام ہوتی ہے کہ شیخ صدر ان دونوں مرحلوں میں سے کون سے مرحلے میں کیا نام ہے مفہوم کے اس بات کو قبول کرتے ہیں. ہاں, ہمارے تصوری میں قبول کرتے ہیں. بحث تھی یہاں پہ صراحتاً تو اپنا نظر پیش نہیں کیا, مگر اس جملے سے استشمام ہوتا ہے اس چیز کا. والحمدللہ رب العالمین.